السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. رملہ میں ہر ہفتے یہ سوچ کے آتا ہوں کہ کوئی مراسپ نہ کروں گا, اس کے بعد ہم سوالوں پہ جائیں گے, لیکن پہلا سوال ہی ہمیشہ اتنا سیریس ہوتا ہے اور اتنا ڈسٹربنگ بھی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے مطلب وہ مجھے برج نہیں کرنا آ رہا, وہ کس طرح مذاق کو لنک کروں اس کے ساتھ, تو میں ہر دفعہ نا ویل لیفٹ کر جاتا ہوں. تو ابھی بھی ہم کے لیے ہم ایک سیپریٹ سیگمنٹ شروع کر دیتے ہیں پلیز, یا پھر آپ وہ نا کوئی ایک سوال میں ہی کر دیا کروں گا اگلی دفعہ انونیمس, جس کو آپ پہلے کر لیا کریں. میرا سوال آپ کو پتہ ہے کس قسم کا ہوگا؟ جی آئی ایم شیور, اور مجھے آدھے تو سوال یہی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے ہی آتے ہیں, بٹ چلیے لیٹس اسٹارٹ ود دی فرسٹ کوسچن. ہاں, پہلا سوال شہری جہانگیر نے پوچھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا سسٹم آف پارڈن از آؤٹ ڈیٹڈ ان اے سویلائز سوسائٹی. یہ جو معاف کرنے والا جو ایک سسٹم ہے یہ تو دنیا میں آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ اس لیے بھی سوال بہت اس وقت جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسما رانی والا کیس, ان کو بھی اس کے مرڈرر کو والد نے معاف کر دیا. آئی تھنک دس از دا پوسٹ واز ایگزیکٹلی اباؤٹ دیٹ, اور اس کے کامنٹس میں بھی کافی لوگوں نے اس سے رپلائی کیا تھا. فار ایگزامپل احمد نواز خان سیز دیٹ یہ کانسیپٹ جو ہے پارڈن کا وہ اسلام کا حصہ ہے, اینڈ ایز لانگ ایز اسلام ول اسٹے ویدر یو تھنک اٹس آؤٹ ڈیٹڈ اور ناٹ, دس کانسیپٹ ول ریمین. اور عدنان نوان کہتے ہیں کہ ہاں یہ پارڈن کا کانسیپٹ تو ہے, لیکن اٹس پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اونلی لیجیٹیمیٹ اور وائبل جب آپ نے کوئی ایکسیڈنٹل مرڈر کیا ہو. وہ بتا رہے تھے کہ سورہ 4 ورس 92 میں ہے یہ کانسیپٹ, اینڈ طلال خان ریپیٹس دا سیم کانسیپٹ کہ یہ صرف ایکسیڈنٹل مرڈرس کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ بول رہے تھے کہ شاید اسما رانی کیس میں شاید کوئرسن ہوئی ہو, کہ مطلب مے بی دا فیملی از فورس ٹو ڈو اٹ, فورس ٹو گرانٹ دیم پارڈن, لیکن جسٹیفیکیشن نہیں کسی کو کوئی کلیئر پتہ, جس کی وجہ سے ہمارے جو ایک اور کامنٹر ہے محمد سلمان عجائب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی رائٹ واز گرانٹیڈ بائی دا فادر دیٹ واز گیون ٹو ہم بائی اسلام. اب کویشچن کہ جی وہ رائٹ وہ انہوں نے کیوں ایکسرسائز کیا, کہ جی وہ کوئرس ہوئے تھے یا انہوں نے کمپنسیشن لی تھی, دیٹس سمتھنگ دیٹ وی آر ناٹ اویئر آف. تو ہم ڈسکشن نہ ہی کریں تو بہتر ہے. بالکل, دیکھیں جو کانسیپٹ ہے نا اس کی مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی ہے, سب نے ایک بندہ مارنا شروع کر دیا ایک دوسرے کا, تو کہیں تو آ کے اس کو بریک لگانی ہے نا. تو وہ بریک لگانے کے لیے بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ایک معاف کر دے, وہ چاہے کمپنسیشن اس کے بدلے لے لے, چاہے کسی بھی طرح سے, تاکہ وہ جو ہر تھوڑے دن بعد ان فیملیز کے بندے مرتے جا رہے ہیں وہ تو رکے. کانسیپٹ ظاہر ہے اگر قرآن میں ہے, اگر اللہ کا کانسیپٹ ہے تو کانسیپٹ تو اچھا ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو کبھی نہ کبھی تو انٹروین کرنا پڑے گا, کیونکہ وہی والی بات, ہاں اگر کوئی بندہ لبرٹی لینی شروع کر دے کہ بندے مار مار کے پیسے دے دے کے چھٹنا شروع کر دے, تو کہیں نہ کہیں تو اسٹیٹ آئے گی نمبر ایک. پلس آپ اگر دیکھا کریں تو جو وکٹم کی فیملی کے پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش کریں تو آبویسلی اٹس اے ویری ٹرامیٹک انسیڈنٹ ان دیئر لائفز, اور ان کو کچھ سینس آف جسٹس چاہیے ہوتا ہے. ہر کسی کے ایموشنز بھی فرق قسم کا ان کو ٹریگر کرتے ہیں کہ جی ہمیں بدلہ چاہیے, ہمیں کوئی اس کا کوئی ریٹریبیوشن چاہیے. اور فاطمہ مظہر یہی کہتی ہیں کہ آپ بار بار اسلام کو انووک کر رہے ہیں, آپ سوچے تو صحیح کہ دیٹ وکٹم ایکچولی وانٹیڈ. شی اپیرنٹلی ریکارڈیڈ 2-3 ویڈیوز بفور شی واز مرڈرڈ کہ جی کالنگ ہر دی اوفینڈر آؤٹ. اینڈ اس کے بعد مطلب اگر آپ اسلام میں اس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو پارڈن جگہ جگہ پہ اسلامک ہسٹری میں ایکو کیا گیا ہے. بیٹل آف احد از ون آف دی ایگزامپلس ویئر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت حمزہ کو مرڈر کیا تھا, یا خالد ابن ولید تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی لاس سفر کرنا پڑا تھا. تو یہ کانسیپٹ تو مطلب اسلام پروموٹ کرتا ہے کہ آپ معاف کر دو. اگر آپ اس پاکستانی لاء میں آتے ہیں تو obviously قصاص از اے کانسیپٹ دیٹس مینڈیٹری. مطلب اگر آپ نے کوئی somebody has murdered somebody and there's a مطلب the court has to promote justice and they have to promote the principle of retribution کہ آپ نے اس کو بندے کو سزا ملنی چاہیے اگر اس نے کوئی offense commit کیا ہے. However آپ کو 309 PPC and 310 PPCA دیتا ہے لیوریج کہ اگر آپ کوئی صلح ہو جائے, ایک offense compound ہو جائے, تو آپ بیسکلی وہ جو obligation ہے وہ قصاص کی جو ہے وہ کورٹ سے لی جا سکتی ہے, وہ مینڈیٹری نہیں رہتی اس کے بعد. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی میوچولی ڈیسائڈ کر لیا کہ مجھے کوئی کمپنسیشن چاہیے, اس کو آئی تھنک بدل سل کہتے ہیں, کہ اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لی کہ جی آئی ول لیٹ گو آف دا چارجز, اگر آپ یہ کمپنسیشن ایکسیپٹ کر لیں. وہ بھی اس کے علاوہ بھی اگر آپ
معافی بھی دے رہے ہیں تو یس دیر از این ایکسٹرا ڈسکریشن جو کورٹ کے پاس ہوتی ہے تعزیر پرنسپل کے تحت 311 PPC ہے کہ اگر معافی بھی دے دی ہے, کمپاؤنڈ کر دیا آفینس کو, ویو بھی کر دیا وہ رائٹ, اس کے علاوہ بھی کورٹ کین ٹیک سرٹن سرکمسٹانسز اینڈ فیکٹس انٹو اکاؤنٹ کہ جی یہ بندہ ہیبیچول offender ہے یا یہ بندہ تھریٹ ہے یا جو بھی فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہے کیس کے, وہ کنسیڈر کر کے وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ویدر اس کو پنشمنٹ ہم دے سکتے ہیں. اگر دینا چاہتے بھی ہیں تو ان کو 14 ایئرس کی اپ ٹو امپریزنمنٹ ہوتی ہے, اپ ٹو 14 ایئرس کی. تو یہ تو ڈسکشن دی گئی ہے کورٹ کو. یہ تو آئی تھنک کوئٹہ اینڈ کراچی کی ججمنٹ بھی ہے اس بات پہ کہ تعزیر والا جو یہ پرنسپل ہے یہ کورٹ کبھی بھی اس کو پریکٹس کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز تو مجھے بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب اسلام کا تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی وہ ہے جس کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی اس میں کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ ہم معاف کریں کوئی بندہ, ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ انتقام کا یا وہ سزا دلوانے کا مطالبہ کر سکتا ہے, وہ تو فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اور بھی جو اس طرح کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ مطلب خلفائے راشدین کے دور کے دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسا نظام عدل ان کا تھا کیا یہاں پر ہے, مطلب یہاں اس دور میں تو بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا, کوئی بندہ دل سے معاف کرنا چاہتا تھا تو کرتا تھا. کیا آپ یہی اعتماد آج کی عدالتوں کے بارے میں, آج کے حکمرانوں کے بارے میں رکھتے ہیں؟ تو اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر وہی بات ہے کہ یہ سارا اصول جو ہے نا یہ پھر ڈاماڈول ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل, ہماری حکومتیں خلفائے راشدین کے دور جیسی نہیں ہیں آج. میں آپ سے اگری کرتی ہوں, لیکن ایک اس کی دوسری آرگیومنٹ بھی ہے نا, دوسری اینگل بھی ہے. دوسرا اینگل وہ یہ ہے کہ اگر جس کے جو وکٹم ہے اس کی فیملی اگر معاف کر رہی ہے, فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے سینیریو, اگر 18 سال کا لڑکا ہے, ہی کمیٹڈ اے مرڈر, 20 سال کا لڑکا ہے, اور اگر وکٹم کی فیملی معاف کر دیتی ہے اس کو کہ بھائی وہ سم تھنگ ٹریگر ہو, ان کی آپس میں ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی کورٹ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اور اس بندے کو دے شوڈ گیو ہم لائف امپریزنمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ٹرکی نہیں ہے یہ ڈس اینالائز کرنا کہ جی بس سزا ملنی ہی چاہیے نو میٹر واٹ؟ نہیں, لیکن باقی دنیا میں تو یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو ریاست فریق بن جاتی ہے, پھر فیملی تو فریق رہتی ہی نہیں شاید, پھر تو یہ ریاست کا مسئلہ ہے نا. ہاں, بلکہ گاندھی صاحب بھی اس پہ کوٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو پارڈن, جب کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے تو سوسائٹی اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ان پہ مینڈیٹری ہوتا ہے قصاص, کہ آپ اس کو ریٹریبیوشن دیں, آپ اس کو سزا دلوائیں جو بندے نے جس نے اوفینس کمٹ کیا ہے. لیکن ہی گوز آن ٹو سے کہ اگر وہ معافی مل گئی ہے تو وہ پھر بھی آپشنل ہے ڈسکریشن. سو ایسی بات نہیں ہے کہ پارڈن اگر آپ کو مل گیا تو کورٹس کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ سے اگری کرتی ہوں, عائشہ قصوری بھی کامنٹ کرتی ہیں اس بات پہ کہ اگر یہ بندہ نکل گیا اینڈ اف ہی کمٹس انادر مرڈر تو دی اونس ول بی آن دی جوڈیشری اینڈ دی گورنمنٹ, کہ وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے سٹیزنس کو. بیلز پہ لوگ نکل جاتے ہیں, تو یہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ بھائی آپ, کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے, بیکاز باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ دیر از اے لسٹ, اوفینڈرس کی لسٹ ہوتی ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہو کوئی نوکری کے لیے, یہاں تک کہ آپ اپارٹمنٹ بھی رینٹ کرنے جاتے ہو تو آپ بتاتے ہو کہ آپ کی پاس کنوکشنز کیا ہیں. اگر آپ کو مل بھی گئی ہے اگر پارڈن تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو بیسکلی آپ کو کیا اصل میں مسئلہ پھر وہی ہے نا. ہمیں اگلے سوال پہ اس لیے جانا پڑے گا کیونکہ یہ اس پہ تو پورا ایک شو صرف اس ڈیبیٹ پہ ہو سکتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی والی بات, ریاست کیا انشور کرے گی کہ جس نے بندہ مارا ہے اگر وہ غریب ہے تو پھر قصاص بھی کم ہوگا, اگر وہ امیر ہے تو قصاص بھی زیادہ ہوگا. دوسری فیملی کم پہ مانے گی یا نہیں مانے گی, زیادہ پہ مانے گی یا نہیں مانے گی. تو وہی بات ہے, اگر زیادہ پہ مان رہے ہیں اور کم پہ نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب ہے غریب ہو تو قتل نہ کرو. مطلب یہ بہت اس میں باریکیاں ہیں, گنجل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اور وہی بات ہے کہ اصول سے کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن کا اصول ہے, اللہ کا اصول ہے, ہم کون ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے آپ کو اپنے معروضی حالات دیکھنے ہوتے ہیں. وہ میوچولی اگریڈ ہوتا ہے. جو دیت ہوتا ہے وہ کورٹ آپ کو گرانٹ کرتی ہے, ٹیکنگ آل دا فیکٹرز انٹو اکاؤنٹ. آپ کی جیب بھی وہ دیکھتی ہے. سو I mean there are ways how you can work around it. پارڈن کا رائٹ اسلامکلی گیون ہے, وہ آپ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ بھی آپ پنشمنٹ کورٹ دے سکتی ہے اوفینڈر کو. تو یہ تو میں کہوں گی کہ یہاں ویسے نا بہت شوق ہے سب کو صلح کا, اور وہ نا مطلب آپ کسی تھانے میں بھی چلے جاؤ نا تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے دیواروں پہ آیت ہو, حدیث ہو, ویسے کسی کا کوٹ ہو جو لٹکایا ہوتا ہے, عموماً وہ وہی والا ہوتا ہے جس میں صلح کی بات ہو رہی ہو. انصاف کی والا مجھے کم ہی تھانوں میں نظر آیا ہے. اور آپ جب بیٹھتے ہی ہو نا تھانے میں کسی کے ساتھ اور اس کو اپنا مسئلہ بتانا ہی شروع کرتے ہو تو پہلا جو اس کا جواب ہوتا ہے وہ تہاڈی صلح کرا دینے.
یار میں نہیں آیا صلح کے لیے, میں انصاف کے لیے آیا. وہاں پہ سب کو بہت شوق ہے صلح کا, پاکستان میں سب کو ہی بہت, وہ جو ہے نا وہ جو تھا نا کہ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, وہ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہٹ ہوئی ہیں بچوں میں, تو وہی سارے بڑے ہو گئے ہیں. تو اب بس ان سب لوگ نا انصاف کوئی نہیں کرنا چاہتا, سارے صلح چاہتے ہیں. تو اس پہ ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 پہ, اور وہ یہ ہے کہ انونیمس ہے. یہ بھی بہت ہی ٹرکی سوال تھا, and I believe I can understand why this post was anonymous because کافی sensitive topic ہے. بالکل, کیونکہ انہوں نے نام بھی لیا, انہوں نے کہا جی کہ خلا جو ہے وہ کس طرح سے مل سکتی ہے پاکستان میں, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق تو یہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے. اس پوسٹ پہ آمنہ میر, ملیحہ شاہد and نور الصبا توقیر all pointed out کہ جی آپ مفتی طارق مسعود کو مت سنیں, ان کے ایک سرٹن پرسپیکٹیو ہے, سرٹن انٹرپریٹیشن ہے, جس طرح وہ اسلامک لا کو دیکھتے ہیں وہ کافی کویشچنیبل ہے. اسپیشلی نور الصبا توقیر پوائنٹس آؤٹ کہ ایک لیکچر میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم مین شوڈ آل میری 4 times اینڈ ایون اف دیٹ مینس دے ہیو ٹو میری 8 سال کی بچی تو اس سے بھی شادی کریں, بیکاز ان کا فرض ہے کہ وہ somehow create an army of Muslim men, so they should produce as many Muslim children as possible to take on kafir. ویسے I think, sorry, PUBG میں کہ ویسے کہ آپ 4 شادیاں کریں سب کو. And this was, I haven't seen this lecture or heard this lecture, but Noor Sabah pointed it out کہ basically she's trying to show کہ یہ آپ ان مفتی صاحب کو بہتر یہی ہے کہ آپ نہ ہی سنیں. عمر راجپوت کہتے ہیں کہ جی خلا ڈیفینیٹلی گرانٹیڈ ہے قرآن اور حدیث میں. طلحہ زبیر بٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کو رائٹ دیا گیا ہے پاکستانی لا میں. لیلا جگیلا پوائنٹس آؤٹ کہ مطلب obviously there is some confusion here, different schools of thoughts ہیں آپ کے اسلامک لا میں, different perspectives ہیں, interpretations ہیں. تو اٹ از ٹرو دیٹ جو کانسیپٹ ہے ڈسولوشن آف شادی کا وہ شروع ہوتا ہے کہ آپ اگر طلاق سے نہیں آپ سیپریٹ ہو پا رہی تو آپ ایک قاضی کے پاس جا کے بولیں کہ جی آئی وانٹ ٹو سیپریٹ فرام مائی ہسبینڈ. تو وہ قاضی بغیر ہسبینڈ کی کنسنٹ کے وہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ جی ویدر دس میرج شوڈ کم ٹو این اینڈ اور ناٹ. یہ ملکی اسکول آف تھاٹ کی یہ انٹرپریٹیشن ہے of this area of law. لیکن لیلا جگیلا پوائنٹس آؤٹ کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اسلامک لا میں جتنے بھی آپ کے پاس اسکالرز ہیں, جتنی بھی آپ کے پاس ڈیولپمنٹس ہیں, دے آر آل fundamentally they are legitimate because they are Islamically valid. اور when the empire was expanding اور جب وہ نئے regions میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ ان کے local customs, local procedure کو بھی adapt کیا جاتا تھا اسلامک, ان کو مطلب unless something was outright contradictory to the Islamic injunctions وہ acceptable تھا جو local procedures ہوتے تھے, local customs ہوتے تھے. تو یہ کہنا کہ خلا ان اسلامک ہے would be actually slanderous to those scholars. That's what لیلا جاگیلا says کہ آپ پرانے ایکسپرٹس اسکالرس کی جو بھی ان کی محنت ہے ان کی انٹرپریٹیشن کو انویلیڈیٹ کر رہے ہیں. there is a confusion of course because majority of school of thought جو آپ کے جو اسلامک لا میں ہیں وہ خلا کو اس طرح سے نہیں مطلب سمجھیں کہ آپ اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ہسبینڈ کی خلا تب ملتی ہے جب ہسبینڈ کی کنسنٹ ہوتی ہے. ملکی اسکول صرف ایسا اسکول ہے جو کہتا ہے کہ ہسبینڈ کی کنسنٹ ضروری نہیں ہے. اور آپ اگر ہمارے پاکستانی لا کو دیکھتے ہیں تو انفیکٹ there was a بلقیس فاطمہ کا کیس جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ڈیسیجن کو آئی تھنک سیدہ خانم کا ڈیسیجن تھا جس کو انہوں نے اوور رول کیا تھا کہ جی سپریم کورٹ اسٹیٹڈ کہ ہم لوگ کسی بھی اسکالر کی یا کسی بھی اسکول کو ایک اسکول کو نہیں ہم اڈیپٹ کریں گے. دس رائٹ شوڈ بی گیون ٹو دا وائف کہ اگر وہ شی وانٹس ٹو سیپریٹ فرام ہر ہسبینڈ وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا ہسبینڈ دین شی شوڈ بی گیون دیٹ رائٹ. اور یہ 2014 کی ایک ججمنٹ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی. حاذق الخیری صاحب ہیں جنہوں نے یہ بڑی کافی پروگریسو ججمنٹ تھی فیڈرل شریعت کورٹ کی, آئی مسٹ سے, where he was talking about how Islamic injunctions are based on gender equality. اور اگر ایک مرد کو دی گئی ہے that freedom to actually part ways with his wife without getting his wife's consent تو بیوی کو بھی ایسا کوئی راستہ ہونا چاہیے. اچھا ہاں, مطلب مجھے تو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہے قانون کا, لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہ رہا تو زبردستی اس کو ساتھ رکھ کے کرنا کیا. بلکہ علی زیدی کا جو پوسٹ تھا انہوں نے ایک انسائٹ شیئر کی تھی گروپ میں, اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈسولوشن آف میرج اینڈ خلا. اور دونوں کو سمجھنے کے بہت ضروری ہے بیکاز ایز اے وومن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ خلا کا رائٹ انووک کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ کورٹ جاتی ہیں خلا لینے کے لیے, تو خلا کا مطلب ہے کہ یو نو لانگر وانٹ ٹو ریمین میریڈ ٹو دا ہسبینڈ.
ڈسولوشن کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے رائٹس پورے نہیں کر رہا, مطلب ہی از ناٹ فلفلنگ ہز آبلیگیشنز, کرولٹی کا ایسپیکٹ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ایک قاضی اپوائنٹ کیا جاتا ہے جج کو, ٹو لک ایٹ دا میٹرز, ٹو انڈرسٹینڈ دا میرج اینڈ ٹو ایکچولی پاس اے ڈگری کہ جی یہ میرج ختم کی جائے, ہسبینڈ کی کنسینٹ ہو یا نہ ہو. اور ڈسولوشن آف میرج میں آپ کو حق مہر بھی نہیں دینا پڑتا, خلا میں آپ کو حق مہر کا ایک پورشن دینا پڑتا ہے, وچ از وائی women don't have this clarity. اور یہ اگر ان کے پاس کلیئرٹی ہو تو آئی تھنک ڈسولوشن آف میرج ان کو کافی پریفریبل ہے. اینڈ علی زیدی کو آئی مسٹ thank him for sharing this insight with the members. یعنی کہ میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اگر کوئی خاتون کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اتنا آوازار کرے کہ وہ طلاق دے تاکہ اس کو حق مہر تو کم از کم مل سکے نا. اگر اس نے خلا لی تو حق مہر پورا نہیں ملے گا. طلاق از ون آف دا ویز, بٹ obviously اگر آپ جتنی مرضی کوشش کر لو, there are scenarios when women are not able to get that either. مگر dissolution of marriage is another, وہ آپ a woman can seek that from the judge. وہ جا سکتی ہے, وہ فائل کر سکتی ہے سوٹ, وہ کہہ سکتی ہے کہ جی the husband mistreats me, اور جو بھی اور بھی psychological, physical, اور اس کیس میں پھر حق مہر بھی ملے گا. اس کیس میں حق مہر نہیں ملتا آپ کو. اگر آپ خلا کی بیس پہ جاتے ہو تو آپ کو حق مہر کا پورشن دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوال نمبر 4, اور وہ یہ کہ کارپورل پنشمنٹ اگر کوئی ٹیچر دے تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. سوال ہے کاشف اقبال کا, اور یہ سوال جو ہے نا یہ ہمارے یہاں پہ وہ جو اسٹیریو ٹائپس ہیں ان کو کافی جھنجھوڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بچپن میں کٹنی پڑی ہوئی استادوں سے اور ماں باپ سے اور دیگر بڑوں سے, تو آپ تو ٹف اپ ہی نہیں ہوئے زندگی کے لیے, آپ تو یو آر ناٹ فٹ ٹو مطلب ڈو اینی تھنگ ان لائف. I think that's something that's very outdated in 2021. مطلب آپ زمانے کے ساتھ بڑھے ہی نہیں, آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. اتنی ریسرچ, اتنی اسٹڈی ہوتی ہے کارپورل پنشمنٹ کے آفٹر افیکٹس میں, لانگ ٹرم افیکٹس میں, اور آپ اس کو کمپلیٹلی ڈسریگارڈ کر لو کہ تمیز نہیں سکھائی ہو بچے کو. یہ بلکہ ذیشان احمد ملک اور کنول حیدر یہی کہتی ہیں کہ ان کو یہی وہ جواب دے رہے تھے کہ اگر آپ کے کسی جاننے والے کسی بچے کو پنشمنٹ دی گئی ہے بائی دا ٹیچر تو آپ لیگل ایکشن مت لیں, آپ ریجنل آفس یا ایڈمن میں کمپلین کر دیں. اینڈ شاہد انعام اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے NGO اسٹارٹ کیا تھا ایک ولیج میں, جہاں پہ انہوں نے ٹیچرس کو ٹرین کیا کہ آپ پڑھا سکتے ہیں بغیر وداؤٹ یلنگ اینڈ وداؤٹ بیٹنگ دوز کڈز. اینڈ اٹس بن 3.5 years. And since then, not a single child has been beaten or yelled at. So I thought that was amazing work that you're doing, and I thought it was definitely something I wanted to point out and appreciate on this platform. لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستانی لاء میں تو there was a section 89, I think 89 PPC کا, جہاں پہ جو کہتا تھا کہ acts done in good faith, بچے کو تمیز سکھانے کے لیے by the guardian or by somebody with the consent of the guardian. اگر آپ بچے کو کچھ ہارم پہنچا بھی رہے ہو تو اٹس ناٹ این اوفینس. نہیں, ماں باپ جاتے تھے بچہ ایڈمیشن کرانے اسکول میں اور جا کے کہتے تھے کہ اس کی ہڈیاں ہماری ہیں اور ماں صاحب کا ہے, یعنی کہ اس کو جو مرضی مارو, جتنے مرضی چاہے نشان پڑ جائیں, لیکن ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, وہ بس ہماری ہے. نہیں, بٹ وہی بات ہے, کسی یہ لاء کی کوئی بیسس ہے نا. یہ پرانے زمانے میں یہ کلچر ہوتا تھا, یہ پہلے کانسیپٹ تھا ہمارا جو کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. انفیکٹ شہزاد روئے نے اسلام آباد میں پٹیشن فائل کی تھی, نثر من اللہ صاحب نے اس سیکشن کو سسپینڈ کر دیا تھا 89. ویسے تو خیر وہ پرویز الہی کی حکومت میں وہ پڑھا لکھا پنجاب میں بہت زیادہ انہوں نے انشور کرنے کی کوشش کی تھی کہ کارپورل پنشمنٹ ختم ہو جائے ہر اسکول سے, اور وہ بڑا اچھا قدم تھا, سوائے اس کے کہ اس کا جنگل اتنا کو برا تھا, ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ پڑھا لکھا پنجاب ہمارے. یہ پتہ نہیں کیوں جب سرکار نے کچھ جنگل بنوانا ہوتا ہے تو میں غائب ہو جاتا ہوں, ان کو نا نظر ہی نہیں آتا. وہ منسٹر سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور میرے بیچ میں سے نکل جاتا ہے, میں اس کو کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. تو بہرحال trying to reach out to them now. ہاں, میں ابھی یہ سٹلی پتہ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, پتہ تو آپ کو تب لگے گا جب میں آپ کے شو پہ اپنا کل والا گانا پلگ کروں گا جو ریلیز ہوا ہے. موونگ آن, یہ ایک چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بل ہے جو کہ اسلام آباد میں آلریڈی ہے, پنجاب میں نہیں ہے ابھی. مطلب کارپورل پنشمنٹ کے اگینسٹ کوئی ایکٹیو لاء نہیں, آئی بلیو سینٹ میں پھنسا ہوا ہے ہمارا جو بل ہے. بٹ لیٹس موو آن. آئی تھنک فاطمہ ثنا از اے تھراپسٹ, جنہوں نے اس پہ پوسٹ پہ کامنٹ بھی کیا تھا, اینڈ شی وینٹ آن ٹو سے کہ شی از اے تھراپسٹ, سو شی واز کمنگ فرام دیٹ پرسپیکٹیو, اور وہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جو لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں کارپورل پنشمنٹ کے, آپ ایک ریلیشن شپ سمجھا رہے ہیں بچے کو کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کو مار پڑے گی, اگر وہ پڑھیں گے نہیں تو ان کو مار پڑے گی. دیر از اے نیگیٹو ریلیشن شپ ود ایجوکیشن فار دیٹ چائلڈ, اور وہ
فار لائف, مطلب پرسنل کیپیسٹی, پروفیشنل کیپیسٹی میں آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس. نہیں, اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ 6 سال کا بچہ گھر آ کے بتاتا ہے کہ جی مجھے اسکول میں مار پڑی ہے, تو آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مرد بن, وہ 6 سال کے, وہ کتنا کو مرد بنے. نہیں فار شیور. اور مطلب یہ تو کاؤنٹلیس ریسرچ ہیز بین ڈن آن دس سبجیکٹ, اینڈ ابھی بھی لوگوں کو نہیں یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا کہ آپ ایک بچے کی اس اسٹیج پہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سائیکولوجیکل, جو اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کتنی ہیمپر اور افیکٹ ہوتی ہے ان اے نیگیٹو وے, کہ آپ مطلب وہ ساری زندگی وہ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا. ہاؤ ہی ول ڈیولپ انزائٹی, ہی ول ڈیولپ ایجوکیشنلی انڈیوس پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. آئی ریئلی ہوپ کہ اسکولس میں اب یہ نہیں ہو رہا. ہوپنگ دیٹ دا لا ایکٹیولی کوئی قانون اس پہ پاس ہوئے گا. اگر یہ مجھے ہو تو اس پہ دوائیاں ملتی ہیں, مطلب پرسکرائب ہو سکتی ہیں اس پہ دوائیاں اگر یہ مجھے ہو تو, پوسٹ ٹرامیٹک وٹ ایور تھا یہ ایجوکیشن. I think you can reach out to Fatma Sana, you can ask her yourself. لیکن یہ ایک ہماری سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری 320A انووک ہو سکتا ہے. there is a PPC section جس پہ ہم کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, جو کہ ہے that's about cruelty towards a child. So thankfully there is one provision that protects children from corporal punishment, لیکن I do believe that اس پہ جو بل پاس ہو جائے گا تو کافی اچھے پازیٹیو چینجز آئیں گے. کچھ بھی کر لو, SNC سے بچوں کو کون بچائے گا. اچھا, 5واں سوال ہے یا رائے ہے زہیب پاشا صاحب کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں لوگوں کے جواب دے دے کر آپ کے پلیٹ فارم پہ ثواب کما رہا ہوں, اینڈ میں کیس کسی رشتہ دار کو دینا ہوتا ہے, انہوں نے ہمارا ٹائم ضائع کروا دیتے ہیں, ہم سے ساری لیگل ایڈوائس لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھپھو کا بیٹا کامران نکل آتا ہے جس نے وکالت پچھلے سال کی ہوتی ہے اور وہ جا کے کیس فائل کر دیتا ہے. ہاں, میں نے یہ پوسٹ پڑھی تھی, اینڈ آئی تھنک وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ایڈمن شوڈ ایکچولی کریٹ اے سسٹم ویئر ایڈوائس ملے تو ساتھ آپ فی بھی چارج کر سکو. اینڈ کافی اس پہ 110 کامنٹس تھے, اینڈ ایوری ون آف دیز کامنٹس آسکنگ دس پرسن کہ جی آپ اگر آپ کو اس گروپ کا کانسیپٹ نہیں پسند تو آپ یہ گروپ چھوڑ دیں. بیکاز ایز اے لائر آئی انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام. آف کورس ہم جب یہاں پہ ہی از رائٹ, آپ اتنا مٹیریل پڑھتے ہو, آپ اتنی ریسرچ کرتے ہو اور آپ مفت میں لوگوں کو ایڈوائس دے رہے ہو, تو اینڈ پہ جب وہ آپ کو نہیں ہائر کرتے تو آبویسلی دیر از دیٹ کہ یار میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ مطلب آپ کو اینڈ پہ کنسلٹیشن کا بھی آپ کچھ فی چارج نہیں کر سکے, اینڈ دین یو کوڈنٹ ایون سیکیور اے کلائنٹ. سو آئی انڈرسٹینڈ ویئر دیٹ از کمنگ فرام. However, I also really appreciate the concept of this group because ایک تو آپ یہاں پہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہو, یو آر میکنگ دیم مور اویئر لیگلی کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں, کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں. اگر تو اینڈ پہ بات آتی ہے کسٹمر سروس کی, اف دیٹ کلائنٹ ایکچولی لائکس یور آنسر اور لائکس دا وے یو ایڈریس دیئر کوئری, دین آف کورس وہ کامران پھوپھے کا بیٹا, چاچو کا بیٹا, whoever you said, شاید وہ اتنا امپورٹنٹ نہ لگے, دے مائٹ ہائر یو. تو ویسے ہم اپنا موبائل ٹاپ اپ کروا کے لوگوں کے سوال یہاں کیوں نہیں ڈسکس کر رہے؟ What do you mean by that? مطلب بھیجنے تو جو کچھ گروپ میں آ رہا ہے, ہمیں موبائل ٹاپ اپ کروائیں, ہم سوال یہاں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں امیر ہونے کے طریقے. آپ امیر ہونا ہی نہیں چاہ رہی, مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی پلاٹ نکلا ہے. فریحہ ابرار کہتی ہیں کہ یو کین see how I did that, I ignored your comment. فریحہ ابرار کہتی ہے کہ you can stop giving any advice, let others waste time and energy. There is a certain thing called community awareness, volunteering, humanitarian grounds where a person, if they can go above and beyond because they feel to do so. I mean, صحیح بات ہے, اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو کسی کی آپ زندگی آسان کر سکتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں, تو آپ کو وہ شیئر کرنی چاہیے. آپ لیگل فیس تب چارج کریں جب آپ کو ایز اے لائر ہائر کرتے ہیں. بالکل, مریم ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایمپتھی اور ایک چیز ہوتی ہے کرما. آگے ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے. ڈو گڈ ٹو ہیو گڈ, وہ شکر ہے. جس کا سوال تھا اس نے نیچے آ کے یہ نہیں لکھا کہ ایک ہوتا ہے بجلی کا بل جو کہ میں نے دینا ہوتا ہے 5 تاریخ کو. تو بہرحال وہی والی آپ کی والی بات کہ دونوں طرف بہت اسٹرانگ آرگومنٹس. بالکل, تو ہم اس کو نا یہیں پہ سسپینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اور یہ ہوتا ہے ڈپلومیٹکلی لاہوری ہو کے چلنا, پنجابی لاہوری, کہیں سے کوئی بھی آ جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اپنے سوال بھیجتے رہیے, اس کو شیئر کرنا مت بھولیے شو کو, شاید اس کی وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جائے. موبائل ٹاپ اپ والی بات پہ میں سیریس تھا. اگلے ہفتے ملیں گے. خدا حافظ.